بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مدرسین اور طلباء عزیز، دیکھو ارشاد الصرف کے مقدمہ میں ہم نے صرفی اصطلاحات، پھر 6 اقسام، پھر وزن، پھر 6 اقسام، پھر 7 اقسام یہ پڑھ لیے، یہ سارے ختم ہو گئے۔ آج کا جو درس ہے 30 نمبر درس، یہ بہت اہم درس ہے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ جس دن آپ نے طلباء عزیز کو مقدمہ پڑھانی ہو تو اس وقت پہلے سبق کے ساتھ ساتھ، پہلے درس کے ساتھ ساتھ، آپ جو پہلا صرف صغیر ہے ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے پہلا صرف صغیر، پہلا باب ضرب ضربو کا ہے، وہ بھی توڑا توڑا کر کے بچوں کو پڑھاتے جائے اور ان سے سنتے جائے، ان سے یاد کرواتے جائے، تاکہ جس طرح 7 اقسام تک ارشاد مکمل ہو جائے تو ساتھ ساتھ یہ باب بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر مصدر مشتق جامد ہے، قوانین شروع ہو جائیں گے۔ اب دیکھو، باب اول، باب مانا دروازہ، باب کی اصطلاحی تعریف جو ایک جنس کے مسائل اور مباحث پر مشتمل ہو اس کو باب کہا جاتا ہے۔ لیکن صرفی حضرات کے نزدیک باب فعل ماضی معلوم کے گردان کا پہلا صیغہ اور مضارع معلوم کے گردان کے پہلے صیغے کے مجموعہ کو باب کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ضرب ضرب کا باب، نصر ینصر کا باب، علم یعلم کا باب۔ صرف صغیر، صرف صغیر مانا ہر گردان کا صرف پہلا صیغہ موجود ہو۔ ثلاثی مجرد کی تعریف آپ نے مقدمہ میں پڑھی، صحیح کی تعریف 7 اقسام میں آ گئی۔ اسباب فاعل ابتن اضرب زدن مارنا۔ میرے محترم، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہے، وہ اس طرح کہ ماضی کے عین کلمہ پر یا تو حرکت فتح ہوگی ضرب فعل، یا حرکت کسرہ ہوگی علم فعل، یا حرکت ضمہ ہوگی جیسے شرف فعل۔ تو جب ماضی مفتول عین ہو تو اسے 3 ابواب آتے ہیں، 3 ابواب مستعمل ہوتے ہیں، ضرب یضرب، نصر ینصر اور منع یمنع۔ جب ماضی مکسور عین اسے 2 باب مستعمل ہوتے ہیں، علم یعلم اور حسب یحسب۔ ماضی مضمون عین اسے 1 باب آتا ہے، شروف یشرف۔ یہ 6 ابواب ہے۔ ویسے عقل احتمالات 9 ہے کہ 9 ابواب ہو، لیکن تتبع اور تلاش کے بعد ان کو یہ 6 ابواب ملے، یہ حصر استقرائی ہے۔ باقی جو 6 ابواب احتمالات ہے ثقل کی وجہ سے کلام عرب کے اندر وہ مستعمل نہیں ہوتے۔ اب آپ طلباء عزیز کو صرف صغیر اس طرح پڑھائیں۔ باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد سے اسباب فاعل یفعل چون الضرب زدن، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب، لم يضرب لم يضرب، لا يضرب لا يضرب، لن يضرب لا يضرب، الامر من اضرب لتضرب، والنهي عنه لا تضرب لا تضرب، لا يضرب لا يضرب، الظرف من مضرب، والآلة من مضرب مضربة مضراب، وأفعل التفضيل المذكر من أضرب، والمؤنث من ضربة، وفعل التعجب من ما أضرب وأضربي وضاروبا۔ اب اس صرف صغیر میں دیکھو ضربن ضربن 2 مرتبہ آیا ہے، تو پہلا ضربن مصدر معلوم ہے، دوسرا ضربن مصدر مجہول ہے۔ پہلے ضرب کا معنی ہے مارنا، اور دوسرے ضرب کا معنی ہے ضربن کا معنی ہے مارا جانا۔ تو اس طرح آپ نے کلمہ کی 3 قسمیں اسم فعل حرف کی تعریف کے ساتھ ساتھ صرف صغیر کے 2 ٹکڑے بنا دو۔ پھر ان سے فارغ ہونے کے بعد ماضی معلوم کا گردان یاد کرو، ماضی مجہول کا، پھر مضارع معلوم کا، مضارع مجہول کا، تاکہ باب اول کے ساتھ ساتھ آپ کا مقدمہ مکمل ختم ہو جائے۔